نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا قل میرے محبوب کہہ دیجئے من کانا جو ہے عدو دشمن لجبریل جبریل کا فإنہ نزلہ تو بے شک اس نے اتارا ہے اس کو یعنی اللہ پاک نے علی قلبک آپ کے دل پر بإذن اللہ اللہ کے حکم سے مصدق تصدیق کرنے والا ہے لما بین یدیہ اس کو جو اس کے سامنے ہے وہدا اور رہنما ہے وبشرا اور خوشخبری دینے والا ہے للمؤمنین ماننے والوں کے لیے من کانا جو ہے عدوً دشمن للہ اللہ کا وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا ورسولہ اور اس کے رسولوں کا وجبریل اور جبریل کا ومیکال اور میکائیل کا فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی عدوً دشمن ہے اس کے للکافرین نہ ماننے والوں کے۔ تو یہ پچھلی آیت پچھلے درس میں بھی میں نے بتایا اسی آیت کے متعلق۔ تو یہود نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم یہ جبرائیل میکائیل کو مان لیتے ہیں، وہ وہی لاتا، جبریل دشمن ہے اس کو نہیں مانتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا جبریل امین اور میکائیل کہاں کھڑے ہوتے ہیں، کیا مقام ہے؟ کہا جبریل دائیں طرف اللہ کے عرش کے ہوتے ہیں، میکائیل بائیں طرف ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جو اتنے قریب ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑتے تو نہیں ہیں جو اللہ کے قریب ہیں، اور جو اتنے قریب والے مقام پر ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جبریل کا دشمن ہو میکائیل اس کو دوست بنا لے، جو میکائیل کا دشمن ہو جبرائیل اس کو دوست بنا لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جبر، میک، اسرائیل، اسرا، یہ تینوں اس کا معنی اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا مدد کیا ہوا۔ ایل عبرانی زبان میں اللہ کا نام ہے، تو جبرائیل اللہ کا بندہ، اللہ کا بھیجا پر فرستادہ، اللہ کا مدد کیا ہوا، یہ معنی ہے جبریل کا۔ تو فرمایا من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، جو جبریل امین کا دشمن ہے تو آپ انہیں بتا دیں وہ اپنے آپ نہیں آتا، وہ آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوتا ہے، تو اللہ کے حکم سے نازل ہوتا ہے۔ نزول وحی کی مختلف صورتیں تھیں، ایک تو یہ کہ دل پر وحی کی کیفیت دل پر طاری ہوتی، تو وہ یہ سب سے سخت صورت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی میں بھی جب یہ وحی کی کیفیت طاری ہوتی تو چہرہ انور پر پسینہ نمودار ہوتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ایسے پسینے کے قطرے چہرہ مقدس پر ہوتے کہ جیسے کسی نے انگور نچوڑ دیا ہو آقا علیہ السلام، انار نچوڑ دیا ہو آقا علیہ السلام کے چہرہ انور پر۔ اور اگر اونٹ پہ بیٹھے ہوتے تو اونٹنی وزن نہ اٹھا سکتی، یوں زمین کے ساتھ لگ جاتی۔ تو یہ سب سے، اور دوسری انسانی شکل میں متشکل ہو کے گفتگو فرماتے جبریل امین، اور تیسری صورت خواب میں اللہ پاک بتایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح یہ تین صورتیں تھیں۔ حضرت معرف القرآن کاندلوی، مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی۔ فرمایا یہ وحی کی کیفیت تمام اعضاء کو معطل کر کے دل پہ طاری ہوتی تھی اور دل سے تعلق ہوتا تھا۔ یہ سننے کی دو طریقے ہیں، کان سنتا ہے پھر دل کو پہنچتا ہے، اور اہل اللہ اور خواسین کا دوسرا ہے، دل سنتا ہے پھر کان کی طرف جاتا ہے، باقی اعضاء کی طرف جاتا ہے۔ جیسے ہم خواب میں دیکھتے ہیں باقی اعضاء سارے تو معطل ہو چکے ہوتے ہیں، ایک دل پر ہمیں نقش ہوتا ہے ہم کیا دیکھ رہے ہیں، تو دل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب وحی طاری ہوتی تھی تمام اعضاء معطل ہو جاتے تھے، صرف دل پہ کی کیفیت، دل زندہ رہتا تھا، دل باہوش ہوتا تھا، اس لیے جو الفاظ دل پہ نازل ہوتے وہ اسی وقت محفوظ ہو جاتے تھے۔ یہ دل پہ نازل ہونے کا مطلب یہ ہے۔ جبریل امین سے ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے عرض کی اللہ کے پاک پیغمبر آج میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو گیا،
پوچھا کتنا قریب؟ فرمایا میرے اور اللہ کے درمیان صرف 70,000 پردے رہ گئے تھے۔ تو یہ جبریل امین کے مختلف نام ہیں، ناموس اعظم، روح اعظم، روح القدس، روح الامین۔ تو یہ تمام جتنے انبیاء ہیں تمام پر حضرت جبریل امین ہی وحی لایا کرتے تھے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے آتا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنا ہے، اس لحاظ سے یہ پہلی کتابوں کا بھی محافظ ہے قرآن مجید، ان کی بھی انہوں نے تصدیق کی ہے۔ وہ ہدا اور خوشخبری ہدایت ہے، وہ بشرا خوشخبری ہے مومنین کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ اور من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو دشمن ہوتا ہے، حضرت حتیم الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے جو اللہ والوں کا دشمن ہوتا ہے اصل میں وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے جو میرے ماننے والے، میرے نیک بندے کا، ولی میرے کا، میرے دوست کا دشمن ہے تو میرا اعلان جنگ ہے۔ تو جبریل امین مقرب خداوندی ہے، جبریل سے دشمنی اللہ کے احکام لانے کی وجہ سے ہے۔ تو فرمایا جو جبریل کا دشمن ہے اللہ فرماتے ہیں وہ میرا دشمن ہے، تو میکائیل کا دشمن ہے میرا، یہ تمام فرشتوں کا دشمن اللہ کسی ایک کا بھی۔ تو ان دو کا تذکرہ اس لیے کیا جیسے فیہا فاکہۃ ونخل ورمان، فاکہہ میں نخل اور رمان موجود تھے، انگور اور کھجور اور انار تمام چیزیں تھیں، لیکن ان کا عظمت کی وجہ سے علیحدہ تذکرہ کیا۔ اسی طرح یہاں جبریل امین کا علیحدہ تذکرہ کیا، یہ اس لیے کہ یہ ان کی عظمت کی وجہ سے اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔